السلام علیکم دوستوں، ذرا تصور کریں کہ 1947 سے 1971 کے درمیان پاکستان میں ایک ایسا نظام قائم تھا جس میں سینٹرلائز موڈ آف گورننس تھا، جس میں کوئی ایک شخص طاقت کا سرچشمہ بن کر اوپر بیٹھتا تھا اور جب چاہتا تھا الیکٹڈ گورنمنٹ کو یا الیکٹڈ پارلیمنٹ کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے گھر بھیج دیتا تھا۔ اس طرح کا نظام ٹائم اینڈ اگین 1947 سے لے کے مختلف صورتوں میں 2010 تک قائم رہا۔ 19 اپریل 2010 کو یہ جو 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی، اس نے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کو ایک نئی روح پھونک دی۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو جہاں 56% عوام کا سمندر ایک طرف تھا ایسٹ پاکستان میں یعنی بنگلہ دیش میں، وہیں 44% ویسٹ پاکستان کا نظام اس کو گورن کر رہا تھا، اور وہ بھی سینٹرلائز موڈ آف گورننس کی، اور پریزیڈنٹ کے پاس ساری پاور تھی اور جب چاہتا جس طرف چاہتا ملک کا رخ کر دیتا۔ وہیں سے پروونشلزم کی آگ نے جڑ پکڑی جو آج تک پاکستان میں مختلف صورتوں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتی رہی ہے، اور سینٹرل یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ناراضی، شکوک و شبہات اور ریزرویشنز کے ساتھ قائم دائم رہی ہے۔ 19 اپریل 2010 میں 18ویں ترمیم پیش کی گئی۔ اس 18ویں ترمیم کے بعد سینٹرل گورنمنٹ کو ڈیوالو کیا گیا اس انداز سے کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس، بہت سارے موڈ آف گورننس شفٹ کر دیے گئے پروونسز کو، جس سے پہلی دفعہ پاکستان میں صوبائی خود مختاری کو ریکگنائز کیا گیا۔ اس نے کانسٹیٹیوشن کو سٹرانگ کیا، اس نے لوگوں کی ول کو ایڈریس کیا، اس نے لوگوں کے ووٹ کو، ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا۔ میرا نام راشد ملک ہے، میں ایک بیوروکریٹ ہوں اور ایک ایجوکیٹر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 18ویں ترمیم کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوا اور یہ 18ویں ترمیم کیا ہے، اسی کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ 18ویں ترمیم جنرل مشرف کے آؤسٹر کے فوراً بعد پلان کی گئی۔ ایک کمیٹی بٹھائی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور پاکستان کا جو پاسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی امینڈمنٹ لائی جائے جو نہ صرف دوبارہ ڈکٹیٹوریل کسی بھی رجیم کا راستہ روکے، بلکہ ان ڈیموکریٹک انداز سے پارلیمنٹ کو گھر بھیجنے کا راستہ بھی ختم ہو۔ نہ صرف یہ ہو بلکہ ہر پروونشل گورنمنٹ کو ہر پروونس میں اپنے اپنے ریسورس ڈسٹریبیوشن کے ذریعے خود یہ طاقت دی جائے کہ وہ اپنے نظام کو خود اپنے انداز سے قائم کر سکیں۔ ریسورس ڈسٹریبیوشن کا یہ جو نظام تھا اس میں بجٹ کی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ سینٹرل گورنمنٹ نے ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر اور بہت سارے محکمے ڈیوالو کر دیے گئے، جس سے یہ ہوا کہ ہر پروونس نے اپنے انداز سے اپنے لوکل لوگوں کی نیڈز کے حساب سے اپنی پالیسیز بنائی، اور پروونشل چیف منسٹر کو امپاور کیا گیا۔ اس سے جو ایک لانگ اسٹینڈنگ ریزرویشن تھی پروونشل گورنمنٹس کو سینٹرل گورنمنٹ سے، وہ دور ہو گئی۔ 18th امینڈمنٹ نے کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کو ابالش کر دیا۔ یہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ایک ایسی لسٹ ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں متعارف کروائی گئی، جس میں بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ تھے جن کو فیڈرل گورنمنٹ دیکھتی تھی لیکن ان کا پروونسز کے ساتھ ریلیشن شپ تھا۔ اس امینڈمنٹ میں 47 ڈفرینٹ ایسے سبجیکٹس تھے جن کو پہلے کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کے طور پہ یاد رکھا جاتا تھا، جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی۔ یہ 47 سبجیکٹس کامن تھے فار فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ ٹو لیجسلیٹ۔ ہوتا یہ تھا کہ پروونشل گورنمنٹس کو ہمیشہ ریزرویشنز اور ناراضی رہتی تھی کہ ہماری ڈومین میں فیڈرل گورنمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے، جس کی وجہ سے کنٹروورسیز اور کانفلکٹس پیدا ہوتے تھے، اور یہ ڈفرینسز فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان پروونشلزم کو ہوا دیتے تھے۔ 47 سبجیکٹس کو اس طریقے سے ری ڈیفائن کیا گیا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ختم کر دی گئی، جس کی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ کا ایجوکیشن، لوکل گورنمنٹ اور ہیلتھ، انفراسٹرکچر اور سوشل سروسز کے اوپر اپنا کنٹرول بہت سٹرونگ ہو گیا۔ یہ کنٹرول سٹرونگ ہونے سے پروونشل گورنمنٹ نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ، آٹونمس اور امپاورڈ سمجھا، جس سے پاکستان کے موڈ آف گورننس اور ڈیموکریسی کو امپروومنٹ ملی۔ جہاں اس امینڈمنٹ نے پاکستان کے موڈ آف گورننس کو امپروو کیا، وہیں ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ جوڈیشل انڈیپینڈنس کا تھا۔ جوڈیشل انڈیپینڈنس کو ان ایسنس پراپرلی 18th امینڈمنٹ کے بعد امپاور کیا گیا، جس میں جو پارلیمنٹ کی ان نیسیسری انٹرفیرنس تھی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں، وہ ختم کی گئی، اور جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا جس کے ذریعے میریٹوکریسی کو پریویل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو چیف جسٹس آف پاکستان خود
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان خود اس کو ہیڈ کرتے تھے، اور اس کے بعد انرولی قسم کی جو فیصلے تھے وہ ختم ہو گئے اور جوڈیشل انڈیپینڈنس کو انشور کیا گیا، جو بہت عرصے سے جوڈیشری کی ایک ڈیمانڈ بھی تھی۔ اس کے علاوہ ریسورسز کی مینجمنٹ جوائنٹ اونرشپ کے طور پہ سامنے آئی، جس میں بلوچستان اور دوسرے جو پروونسز تھے جن کو یہ فیل ہوتا تھا کہ ہمارے منرل ریسورسز اور دوسرے جو ریچ ریسورسز ہیں ان میں ہمیں اونرشپ کا رائٹ نہیں دیا جاتا، تو یہ جوائنٹ اونرشپ کا رائٹ ریکگنائز کیا گیا۔ یہ ڈی سینٹرلائز موڈ آف گورننس جو اڈاپٹ کیا گیا، اس میں فیڈرلزم کو اسٹرینتھ ملی۔ پروونسز نے اپنا رائٹ ریکگنائز کیا اور سینٹرل گورنمنٹ نے اپنا رول ریکگنائز کیا، اور سینٹرل گورنمنٹ کچھ سٹیپس پیچھے ضرور ہوئی، لیکن اس سے اوور آل نیشنل انٹیگریشن امپروو ہوئی۔ یہ نیشنل انٹیگریشن امپروو ہونے سے نیشنل کوآرڈینیشن منسٹریز اور سیلز بنائے گئے، جس کی وجہ سے جو واٹر کرائسز اور باقی ایشوز تھے ان کو بھی کوآرڈینیشن کے ذریعے امپروو کیا جائے۔ پرانے دور میں جہاں جاگ پنجابی جاگ اور سندھ کارڈ اور اس طرح کے بلوچستان کے مختلف پروونشل اور ریجنل قسم کے نعرے لگائے جاتے تھے، وہ نعرے بازی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، 18th امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن کو شروع میں ڈیلے کیا گیا، کیونکہ پاور خود سے والنٹیئر کر کے کسی اور کو دینا آسان کام نہیں ہوتا، تو اس کی امپلیمنٹیشن 18th امینڈمنٹ کی وقت ضرور لے گئی، لیکن الٹیمیٹلی جب یہ امپلیمنٹ ہوا تو پروونشل گورنمنٹس کو ریسورس ڈسٹریبیوشن میں بھی، ان کے بجٹ میں بھی بہت سی ایسی یونیک چیزیں آئیں جنہوں نے پروونسز کو خود سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں، اپنی ایجوکیشن، ہیلتھ اور انفراسٹرکچر میں زیادہ پیسہ لگانے میں بہت مدد دی۔ دوستو، 18th امینڈمنٹ ایک ایسی امینڈمنٹ ہے جس نے کانسٹیٹیوشن کو نئے سرے سے جگایا، نئی روح پھونکی پاکستان کے سسٹم کے اندر اور ڈوبتے ہوئے سسٹم کو بچایا۔ آج بھی 18th امینڈمنٹ اور اس طرح کی اور بھی امینڈمنٹس لائی جا سکتی ہیں جو مزید ڈی سینٹرلائز فارم آف گورنمنٹ کو لے کر آئیں اور لوکل گورنمنٹ کو مزید امپاور کریں۔ اگر بیک ٹو بیک لوکل گورنمنٹ بھی نیشنل اور پروونشل الیکشنز کی طرح ہر 5 یا 4 سال کے بعد ریگولرلی ہوتے رہیں تو ملک میں لوکل لیول پہ ریجنل، پروونشل اور فیڈرل لیول کی طرح ایک کنٹینوس سسٹم ایوالو ہو جائے گا۔ وہ کنٹینوس سسٹم ایوالو ہونے سے ملک کے پروونشل اور فیڈرل لیجسلیچر کے اوپر لوگوں کا انحصار بھی کم ہوگا، اور پالیسی میکرز اور لیجسلیٹرز کو پراپر موقع ملے گا کہ وہ سٹریس فری انوائرمنٹ میں ملک کی باغ ڈور کو صحیح طریقے سے سنبھال سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میرا آپ سے 18th امینڈمنٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ڈسکس کریں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کس طرح مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اور کانسٹیٹیوشنل ایولیوشن کے حوالے سے ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن آج یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے، اس کو پاکستان کی جتنی امینڈمنٹس ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو میں ویلیو ملی ہو اور یہ کنٹینٹ آپ کو ویلیوبل لگا ہو تو CSS اینڈ بیانڈ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یہ ویڈیو لائک اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں یہ بتائیے کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے اور 18th امینڈمنٹ کے بعد پاکستان کے سسٹم میں آپ کو کیا میجر تبدیلیاں نظر آئیں۔ تھینک یو ویری مچ۔